ڈی آئی خان میں پاکستان کسٹمز کی کارروائی، مسافر بس سے 91 کروڑ روپے مالیت کی آئس برآمد۔ پاکستان کسٹمز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی کرتے ہوئے مسافر بس سے 91 کروڑ روپے مالیت کی آئس برآمد کر لی۔ ایف بی آر کے مطابق ڈیرہ اسماعیل خان میں کارروائی میں مسافر بس میں 91 کروڑ روپے مالیت کی 15.2 کلو گرام آئس برآمد کی گئی۔ ایف بی آر کا کہنا ہے کہ کسٹمز ٹیم کی بروقت کارروائی سے اہلکار اور ضبط کی گئی منشیات محفوظ ہیں۔ ڈونلڈ ٹرمپ ہماری ایسے عزت کرتے ہیں جیسے ماموں کا بیٹا ہے۔ وزیر کھیل پنجاب فیصل ایوب کھوکھر نے کہا کہ ڈونلڈ ٹرمپ ہمارے ایسے عزت کرتے ہیں جیسے ماموں کا بیٹا ہے۔ راولپنڈی میں تقریب سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر کھیل نے کہا کہ پنجاب میں کھیلوں کے فروغ کے لیے ترجیحات کا تعین کر چکے ہیں۔ ماضی کی حکومت کے پروجیکٹس کو روکا جاتا تھا، نواز شریف اور شہباز شریف کے پروجیکٹس کو روکا گیا۔ نون کی حکومت نے کسی سے بدلے نہیں لیے۔ لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس منصوبہ اپوزیشن نے شروع کیا لیکن مکمل ہم کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ عوام کا پیسہ عوام پر ہی خرچ ہونا چاہیے۔ لیاقت باغ اسپورٹس کمپلیکس منصوبہ 4 سال سے رکا تھا۔ ایوب کھوکھر کا کہنا تھا کہ صوبائی وزیر کھیل کا کہنا تھا کہ بزدلانہ واقعہ ہوا۔ پاکستان پھلوں والا درخت ہے جس کو پھل لگ چکے ہیں۔ بیرون ممالک اب سب پاکستانیوں کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں۔ بالی ووڈ سٹار گووندا طبیعت اچانک بگڑنے پر بے ہوش ہو گئے، اسپتال منتقل۔ بالی ووڈ سپر سٹار گووندا کو ممبئی میں واقع اپنی رہائش گاہ میں بے ہوش ہو جانے کے بعد اسپتال منتقل کر دیا گیا۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق 61 سالہ گووندا کی گزشتہ رات ان کے گھر پر اچانک طبیعت بگڑ گئی، جس کے بعد انہیں جوہو کے کرٹیکل کیئر ہسپتال داخل کروایا گیا۔ للت بندر کے مطابق گووندا کی فی الحال ڈاکٹروں کی نگرانی میں ہے، ان کی طبیعت بہتر ہو رہی ہے۔ یاد رہے کہ اس سے قبل گووندا لیجنڈری اداکار دھرمیندر کی عیادت کے لیے بریچ کینڈی ہسپتال پہنچے تھے، جس کی ویڈیو بھی سوشل میڈیا پر سامنے آئی تھی۔ اسلام آباد کچہری میں دھماکہ، خودکش حملہ آور کو لانے والا موٹر سائیکل سوار گرفتار۔ اسلام آباد کچہری خودکش دھماکے کی تحقیقات کے حوالے سے پیش رفت سامنے آ گئی۔ رائے کے مطابق خودکش حملہ آور اسلام آباد کچہری تک لانے والا موٹر سائیکل سوار کو گرفتار کر لیا گیا۔ خودکش حملہ آور گولرا موڑ سے بذریعہ بائک اسلام آباد کچہری پہنچا تھا۔ ذرائع کے مطابق خودکش حملہ آور نے موٹر سائیکل سوار کو اسلام آباد کچہری پہنچانے کے 200 روپے دیے۔ قبل ازیں اسلام آباد کے جوڈیشل کمپلیکس دھماکے کا مقدمہ تھانہ سی سی ٹی وی میں درج کر دیا گیا ہے۔ نامعلوم ملزمان کے خلاف سرکار کی مدعیت میں درج مقدمہ سازش دہشت گردی ایکٹ کے تحت درج کیا گیا ہے۔ ایف آئی آر کے متن کے مطابق جوڈیشل کمپلیکس کے باہر گیٹ پر خودکش دھماکہ کیا گیا۔ دھماکے کے باعث عام شہریوں کا جانی اور مالی نقصان ہوا۔ ٹیکنو نے پاکستان میں اسمارٹ فونز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا۔ قیمتوں میں یہ رد و بدل درآمدی لاگت میں اضافے، شپنگ اخراجات میں اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے کیا گیا۔ کمپنی پاکستان میں معروف اسمارٹ فون کمپنی ٹیکنو نے اپنے متعدد مشہور ماڈلز کی قیمتوں میں اضافہ کر دیا ہے۔ یہ نیا ریٹ 3 نومبر 2025 سے نافذ العمل ہو چکا ہے۔ میں یہ اضافہ اسپارک اور کیمن سیریز کے اہم ماڈلز پر لاگو ہوگا۔ قیمتوں میں اضافے کی وجہ سے کمپنی کے مطابق قیمتوں میں یہ رد و بدل درآمدی لاگت میں اضافے، شپنگ اخراجات میں اضافہ اور ڈالر کے مقابلے میں روپے کی قدر میں کمی کی وجہ سے کیا گیا ہے۔ ٹیکنو کا کہنا ہے کہ یہ اقدامات مصنوعات کے معیار کو برقرار رکھنے اور ملک بھر میں ڈیلرز اور ریٹیلرز تک مستحکم فراہمی یقینی بنانے کے لیے ضروری ہیں۔